کے لیے، مصلی نماز کے لیے، تسبیح ذکر کے لیے، قرآن کریم تلاوت کے لیے، یا آپ نے اٹھایا آپ جنگل چلے گئے سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ 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 اللہ، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب گھر آئے نا تو عورت بیوی نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں کی۔ وہ پوچھتی ہے اگر مزدوری کی ہے تو پیسے کتنے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا۔ میں نے کہا اصل میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ اچھا سچ بتانا بکروا لو، کریم ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بتاؤ ذرا ایک آواز میں، کریم ہے کہ نہیں ہے؟ کریم ہی چلے جیسی تورن پھر ملے گے کریم ہی۔ ہاں باقاعدہ لکھا ہے روایات میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا، اور آپ کو پتہ نہیں اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تو وہ رو پڑا، کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کاٹو۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا کیوں نہ کاٹو؟ کیا تو نے چوری نہیں کی؟ کہتا کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو خود ہی مان رہا ہے کہ کی ہے، پھر یہ بتا کہ تیرا ہاتھ کیوں نہ کاٹو؟ عرض کرتا ہے حضور ہاتھ اس لیے نہ کاٹے کہ میں نے پہلی چوری کی اور پکڑا گیا، ہاتھ اس لیے نہ کاٹے کہ میں نے پہلی چوری کی اور پکڑا گیا، اس لیے مجھے معاف فرمائے۔ حضرت عمر فاروق کو کتنا یقین تھا اپنے رب کی کریم پہ، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے، تو تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہہ رہا میں نے آج پہلی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں، اور پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں ہے۔ پہلی بار تو اس نے کسی کو پکڑا ہی نہیں۔ میاں محمد بخش صاحب نے لکھا نہیں تھا، آپ فرماتے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ ہے وہ کریم، ہے وہ کریم۔ بی بی صاحبہ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن آپ پھر چلے گئے۔ صوفی تو پھر صوفیوں کا تو مسلک ہے نا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اب فرماتے سارا دن میں نے اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ گھر آتے پھر وہی کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ اب فرماتے میں نے کہا ہاں کی۔ وہ کہتی ہے اگر مزدوری کی ہے تو مزدوری کتنا ہے؟ آپ فرماتے میں نے اس کو پھر ٹالا۔ میں نے کہا نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو وہ 2 دن کی مزدوری دے تو پھر اس کی کرنا نہیں تو کسی اور کی کرنا جا کے۔ ہمارے دل سخت ہیں، لیکن یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی فرماتے ہیں اس کی بات ادھر لگی آ، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ میں اکثر حضرت کہتا ہوں قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، کچھ تو ہوا ہوگا نا جب حضور بلے شاہ نے یہ شعر لکھا تھا، کچھ تو ہوا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا۔ کچھ تو ہوا ہوگا جب بلے شاہ نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا۔ آپ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، تو اس نے کیا دیا ہے؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا کری؟ خیر آپ فرماتے رات گزاری، تیسرا دن آیا جو آرڈر تھا، آپ فرماتے میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر۔ آپ فرماتے جب گھر قریب آیا تو میں بڑا پریشان کس بات پہ؟ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اس کو کیا کہہ کے ٹالا؟ آج کیا کہوں اس کو جا کے؟
وہ کچھ آگے سے اس طرح کا نہ بول دے کہ مجھ سے سنا ہی نہیں جائے, مجھ سے برداشت ہی نہ ہو, کہیں رب کی ذات کی بے ادبی نہ کر دے. آپ فرماتے میں نے ارادہ یہ کیا کہ باہر بیٹھ جاؤ اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. جب رات پڑے گی نہیں, دیکھیں نا ابھی بھی آپ کے یہاں یہ رنگ موجود ہے, چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں ابھی بھی, شہروں میں تو یہ رنگ رکھا ہی نہیں کوئی بھی. تو کہتے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے نا اللہ کا ذکر کرتا ہوں, آدھی رات کو گھر جاؤں گا, دیوار پھلانگ کے اندر چلا جاؤں گا, رات کو گزارو کل کی کل دیکھیں گے. آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے نا پھر ذکر میں مشغول ہو گئے, اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے آدھی رات آئی تو میں گھر, لیکن آپ فرماتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہے تو آدھی رات کا وقت, لیکن گھر سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ یا تو پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں کسی کو میری غریبی پہ ترس آ گیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا, اس نے چولہا چڑھا لیا ہوگا. اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ دھواں بتا رہا تھا کہ گھر والے جاگ رہے ہیں. کہتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا, کہتے بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, یہ خوش بھی بڑی ہے اور کپڑے بھی اس نے بالکل نئے پہنے ہوئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ اتنی خوش کیوں ہے اور اتنے نئے کپڑے اس نے کہاں سے لیے؟ کہتے سوال میں خود سے کرتا ہوں لیکن جواب وہ دیتی ہے, اور کیا کہتی ہے, حبیب تسی کدی مزدوری کر دے رہے ہو, تہاڈا مالک تے واقعتاً بڑا کریم ہے. یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. حضرت حبیب فرماتے میں نے اس سے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں وہ کہتی ہے اندر آ کے خود نہیں دیکھ لی. آپ فرماتے جب اپنے گھر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کے ڈھیر لگے. کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ تو مزدوری کر رہے تھے, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, اس نے بندے بھیجے تھے, سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. اچھا, حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں میں رو پڑا, وہ بندہ نواز قربان جاؤں تیری کریمی. حضرت حبیب اجمی فرماتے میں رو پڑا. آپ فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے تھوڑا سا اس کا بھی دل نرم ہو گیا. تو مجھے کہتی ہے روئیں نہ, خالی سامان نہیں آیا بلکہ ساتھ ایک پیغام بھی آیا. حضرت حبیب اجمی فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. نمازاں ساڑیاں نہیں پوری, قرآن اسی چھڑ بیٹھے دے, ذکر اسی نہیں کرتے, درود اسی نہیں پڑھتے, جھوٹ رج رج اسی بولنے, لیکن پھر بھی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اور بکر والوں آپ کو خود ہی نہیں اندازہ کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے, آپ کو خود ہی نہیں اندازہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. میں بچوں کو اکثر بات سناتا ہوں, میں نے دیکھے تو, لیکن میں نے اس دن بڑا ہی رنگ دیکھا اس کے پیار کا, کہ وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. میرے سیالکوٹ میں بچے میرے پاس آئے, وہ کہنے لگے کہ یہ فلاں دن پروگرام ہے رات کو, تو میں نے ادھر ہی نا یہ گوجرا والی سائڈ پہ آنا تھا. میں نے کہا بیٹا میں نے گوجرے جانا ہے, پروگرام تو گوجرا مختصر ہے لیکن سیالکوٹ آتے آتے مجھے تقریباً کو 2 بج جائے. انہوں نے کہا حضرت جی ہمارا پروگرام بھی 2 بجے تک چلے, بس آپ آ کے نا 15 منٹ کی گفتگو اور دعا اور سلام بس. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. سردیوں کے دن تھے, میں جناب گوجرا پروگرام کر کے نکلا, میں تقریباً پورے 2 بجے سیالکوٹ پہنچ گیا. ماما گیا تو 10-15 منٹ تقریر کی, بعد میں دعا ہوئی. وہ میں لوگوں سے ملتا ملتا مسجد کے سین میں آ گیا. تو میں سین میں کھڑا تھا تو وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا, وہ لنگر کا شاپر لے کے میرے پاس بھی آیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یا تو خطیب صاحب نے کھانا کھا لیا یا خطیب صاحب کے لیے اسپیشل کچھ بنا ہوگا, یہ شاپر ان کو نہیں دینا. اور آج تک کسی نے مجھے شاپر نہیں دیا, وہ پہلی بار ہوا حضرت. وہ جو بچہ بانٹ رہا تھا نا چاول, وہ چاولوں کا شاپر لے کے میرے پاس بھی آیا. وہ مجھے کہتا ہے جی لنگر. اللہ مجھے غصہ لگا,
میں نے کہا انہیں میں نے کی سمجھا کہ میں چھاپر سے چول دیں گے، لیکن میں نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا پہلی بات یہ ہے میں چاول کھاتا نہیں، خوش ہو کے. دوسری بات 2:30 بجے کا ٹائم ہے، یہ کوئی چاول کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے، یہ تو مسلح پہ کھڑے ہو کر رونے کا ٹائم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، بچے چھٹیاں ہیں، بچے ننیال گئے ہوئے ہیں، تو گھر میں بھی کھانے والا کوئی نہیں ہے، چاول ضائع ہو جائیں گے. تو آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری. میں جیو مفتی اعظم آف پاکستان، میں اس میں کیا بات ہے. میں نے اس کے ہاتھ سے نا وہ شاپر پکڑ لیا تھا. اب میں مسجد سے نکل کے نا وہ میں باہر گلی تھی، میں وہاں گیا، میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی. اب میں گلی میں کھڑا ہوں، ایک بچے نے کو مسئلہ پوچھ لیا، میں ان کو اس کا جواب دے رہا تھا. جہاں میں نے اس ذات کا رنگ دیکھا، لو جی ایک بندہ آ گیا، اور بندہ یہ نہیں کوئی داڑھی والا یا کوئی امامے والا آیا، نہیں، اس کی عجیب و غریب سی کٹی، دونوں کانوں میں بالیاں، گلے میں اس نے چین پہنی ہوئی، ہاتھوں میں جناب اس نے ایک میں کڑے پہنے ہوئے، ایک اس نے واوی سی رسیاں باندھی ہوئی، ٹروزر شرٹ اس نے پہنا ہوا، نیچے اس نے جوگر پہنے ہوئے. اور آ کے مجھے بڑی طنز کر کے کہتا ہے مولوی جی لنگر ہے کہ مکا چھڑے سارے. تو میں تو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے وہ چاولوں کا شاپر نا اس کو تھما دیا. وہ چاول لے کے نا سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا، جہاں میری گاڑی کھڑی تھی. وہ 1.5-2 منٹ بعد میں بھی سڑک پہ چلا گیا. اچھا جب میں سڑک پہ گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سڑک پہ ایک دکان کے سامنے وہ چاولوں کا شاپر کھول کے نا وہ چاول کھا رہا تھا. تو جب میں نے اس کو دیکھا نا تو بس کچھ وقت بھی اس طرح کا تھا، کچھ کرم ہو چکا تھا، مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں گے مصباحی صاحب رونا کیڑی غلطی ہے، چول دے وہ کھان دے جاتے تسی کیوں رو پے. رونا مجھے اس بات پہ آیا اس بندے کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے. میں حضرت جی کہاں چاولوں کا شاپر اٹھا رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا، اور بندہ ساڈا بھوکا ہے، کم از کم باہر تے لے جا. اور بندہ ساڈا اس طرح کا ہے کہ انہیں مسجد چ نہیں آنا ہے کوئی ہے، اور اس کا حلیہ اس طرح کا ہے کہ اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا تو اس کو کسی نے چاول دینے نہیں ہے. اس دن مجھے سمجھ آئی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. میں حضرت اتنی دور سے آپ کے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہوں، او وفا کر رہی ہے، او وفا کر رہی ہے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اچھا پھر یہ تو ہو ہی نہیں نا کہ کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو. یہ تھا ایک سوال. یہ کیا تھا جی؟ ایک سوال کیا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ جواب آیا وہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ. لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. اب ان کے کلام صرف چسکے لگانے کے لیے رہ گئے ہیں. نہیں ہے جی، کبھی میاں صاحب کے ایک شعر میں غوطہ لگانا تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، تم واپس نہیں آ سکو گے. میاں صاحب کے شعر اتنے گہرے شعر ہیں. یہ میاں صاحب نے 12 شعر لکھے اس رنگ پہ، کیونکہ میں نے 1-2 موضوع ساتھ اور بھی بولنے، اس لیے میں شعر نہیں پڑھ سکوں گا، بس آخری شعر پڑھوں گا. ہوا کچھ اس طرح کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کھڑی سی جہاں بیٹھا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اسپی محمد، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. حضرت کے بالکل ساتھ ایک درخت تھا جس کے اوپر ایک فاختہ نے، اردو میں فاختہ، پنجابی میں کگی، اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس نے انڈے دے رکھے تھے اور وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی تھی. میاں صاحب بھی اللہ کے ذکر میں مشغول، کگی بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. ہوا کیا، اس سمت ایک شکاری آ گیا، اس کی نظر کگی پہ پڑی. اس نے کہا لو جی دوپہر کا کھانا تو ہو گیا. اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، تیر کو کمان پہ چڑھایا،
उसने घुग्गी का निशाना लिया, रस्सी को खींचा, इससे पहले कि तीर छोड़ता, वो घुग्गी के अंदर भी जो अल्लाह ने सिस्टम लगाया हुआ ना, वो ऑन हो गया। खतरे की घंटी बजी, घुग्गी ने शिकारी को देखा और घुग्गी दरख्त से बह, जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई, मैं ये आपको मियाँ साहब के शेरों का तर्जुमा सुना रहा हूँ, जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना, तो ऊपर क्या देखती है कि एक शहबाज, एक उकाब, वो भी चक्कर काट रहा है, और नजर उसने भी घुग्गी पे लगाई हुई है। केड़े वेले घुग्गी दरख्त तो निकले तो मैं घुग्गी नहीं पड़ा, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, वापस आ गई दरख्त में, और आके क्या करती है, जो हमने छोड़ दिया करना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, रब्बा तेनों वेख्या नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान नहीं है, तो सुनिया जो चाहे कर सकना है। ये शेरों का तर्जुमा। आगे से घुग्गी को आवाज़ क्या आती है, घुग्गी ये की चाहनी है साढ़े को, फिर घुग्गी रब्बे करी दो मौतां च फस गई, जे ना उड़ा शिकारी हथों मारी जावा, जे उड़ा तो बाज हथों मारी जावा, अर्जी है मेरा रब्बा बचा सकना। फिर आगे से आवाज़ आती है, ओ घुग्गी ए दो की ने, सारा जमाना भी मारन आ जाए, जे असी बचाना होए तो असी बचा लांगे, तू वेख साडे रंग खलो क्यों। घुग्गी खलो गई। मियाँ साहब के शेरों का तर्जुमा। शिकारी बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा चली बड़ी उड़ गई थी, फिर वापस आ गई। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद उसको इसकी मौत ले आई है। तीर पहले चढ़ा हुआ था, उसने फिर उठाया, घुग्गी का निशाना लिया और उसने रस्सी को खींचा, और घुग्गी के निशाने पे उसने तीर फायर कर दिया, छोड़ दिया तीर। अब हजरत अगर आप गन से भी फायर करें ना, तो थोड़ी देर के लिए गोली ने नाली में रहना है, हालांकि वो वक्त बड़ा कलील है, लेकिन रहना है उसने, थोड़ा वक्त बहुत कलील है वो, लेकिन उसने रहना है। इसी तरह अगर आप तीर भी फायर करें ना, तो तीर में भी कुछ वक्त कमान में गुजारना है, वो भी वक्त बड़ा थोड़ा, बस वही वक्त जो तीर ने कमान में गुजारना था। हुआ क्या, हुक्म इलाही से आके ना एक सांप ने शिकारी के पांव पे दस लिया, डंक दे मारा। अब यहाँ तो हजरत जी वो होती है ना, वो येलो कलर की, पीले रंग की, जिन्हें साड़ी पंजाबी में तमूड़ी कहते हैं, वो भी बंदे को काटे ना तो वो भी एक दफा बंदे को हिला देती है। वो तो सांप था जिसने पता नहीं कितना जहर उसके वजूद में उंडेल दिया अगर वो, क्योंकि हाथ इस तरह था, जब उसने डसा ना पांव पे तो दर्द हुई, और दर्द होने की वजह से वजूद में झटका लगा, तो जब झटका लगा ना, तो जो हाथ घुग्गी के निशाने पे था वो ऊपर को हो गया, और तीर ऊपर को निकला जाके और सीधा बाज को लगा जाके। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। घुग्गी उत्थे ही बैठी थी। फिर मियाँ साहब ने आखिरी शेर लिखा हुआ। मियाँ साहब फिर वहाँ क्या लिखते हैं, मियाँ साहब फरमाते हैं, घुग्गी रही अथां खलोती। बस जैसे कि हमारा से रब्ता हुआ ना, तो इन्होंने पूछा भाई किधर है, तो हमने कहा भाई चांदनी चौक है। तो हमारी पंजाबी में कहते हैं भाई तू ओथे ही रही चांदनी चौक, असी आन वाली हैं। वो जो आपको पता है जब जुबान ट्रैवल करती है ना, तो इलाकों में जाती जाती बदलती जाती है। हमारी पंजाबी में कहते हैं ओथे, लेकिन ओथे जो पहुंचे ना मीरपुर, तो हो गया अथां, ठीक है, चेंज आ गया ना थोड़ा सा। तो मियाँ साहब ने फिर ओथे नहीं कहा, उन्होंने अपनी जुबान में अथां लिखा। आप फरमाते हैं घुग्गी रही अथां खलोती, जिसको दो मारने आए थे, शिकारी ताकतवर, बाज ताकतवर, इतनी सी घुग्गी जिसको दो मारने आए थे, मारने वाले मर गए, घुग्गी वहां ही है, मौत को मौत आ गई। आप क्या लिखते हैं, घुग्गी रही अथां खलोती, चंगी पली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी रब दी होई है। मर्जी तो रब दी होनी, मर्जी रब दी, एवं असी मत्था लाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ, मर्जी रब दी होनी, और ਉਹਦੀ मर्जी की है। मियाँ साहब फरमाते हैं बड़े बड़े असी टहंदे वेखे। हाँ यही है, और क्या करना है। हजरत बाबा फरीद ने लिखा नहीं, आप फरमाते हैं कोई बन गया रौनक पखियां दी, को छोड़ के शीश महल चलिया, को पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चलिया,
کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اد چلیا کوئی کل چلیا. جانا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے جی، وہ ہمارے بھولنے سے معاملہ بدل نہیں جانا ہے، معاملہ وہی ہے جو ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، یہ صرف دو ہیں جو بھول جاتے ہیں، ایک انسان، دوسرا جن. باقی ہر ذی روح کو یاد ہے کہ جانا ہے. بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک روز امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے. تو آج تو چلو آئے ہم اس علاقے میں، اونٹ ہے بھی آپ کے علاقے کا جانور، کتنا اونچا جانور ہے، جس کو پنجابی میں اب ہمارے کہتے ہیں پھوڑ ہو جائے. جو اونٹ پھوڑ ہو جائے تو اس کو کوئی سنبھال سکتا ہے؟ بہت قد کا جانور ہے وہ. آپ بازار تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ بدک گیا، آپے سے باہر ہو گیا، پھوڑ ہو گیا. سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے، جس سمت منہ کرتا ہے نا سارا بازار آگے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ لی. آپ کا نکیل پکڑنا تھا، اونٹ کھڑا ہو گیا. وہ کتابوں میں لکھا ہے آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا. وہ اونٹ جس نے سارا بازار سر پہ اٹھایا ہوا تھا وہ وہاں ہی کھڑا ہو گیا. آپ تشریف لے گئے کہ اب سارا بازار کھڑا دیکھ رہا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا ہے، اور اونٹ وہاں ساکت و جامد ہو گئے، ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے. سارا بازار دیکھ رہا ہے کھڑا، لیکن پتہ کسی کو نہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا. آپ تشریف لے گئے، وہ لکھا ہے کہ وہ اونٹ وہاں ہی کھڑا رہا، ہلا بھی نہیں، وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گئے اور وہاں ہی مر گئے. لوگوں نے اس کے آگے کھانے کے لیے بہت کچھ رکھا، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا. اب سارے لوگ منتظر تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لائیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ حضرت کیا کہا تھا آپ نے اونٹ کے کان میں، کہ اونٹ کو سارا کچھ ہی بھول گیا. اب آپ بازار تشریف لے گئے، لوگ حاضر خدمت ہوئے، آگے عرض کرتے ہیں امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے. عرض کی حضور اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضرت آپ تو کہہ کے چلے گئے وہ اونٹ جس نے سارا بازار سر پہ اٹھایا ہوا تھا وہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا. ہم نے اس کے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا، مر گیا وہاں ہی. آپ نے کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ تو جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں آپ کے لیے اس کا پنجابی میں سادہ سا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو اونٹ کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا بھئی اینا پھوڑ کیوں ہیں کہ تینوں مرنا نہیں یاد، اینا پھوڑ کیوں ہیں کہ تینوں مرنا نہیں یاد. اور میں یہاں کہا کرتا ہوں حضرت جی اسی اینے پھوڑتا ہی ہوئے ہیں کہ سانوں مرنا نہیں یاد. جس کو مرنا یاد ہو میاں جی وہ پھوڑ تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو تیاری کرتا ہے. پھوڑ وہی ہوتا ہے جس کو نہیں یاد رہتا، جس کو یاد ہوتا ہے حضرت وہ تیاری کرتا ہے. اس لیے حضرت جی تیاری کرو، تیاری کرو. اور میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، اب ابھی الحمدللہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ ابھی یہاں سادگی ہے، ہمارے ادھر تو آگ ہی لگ گئی ہے حضرت جی، کی شہر تھے کی پنڈ حضرت، ریس لگ گئی بس کہ سب اونچا مکان میرا ہوئے حضرت. اللہ آپ کو خوب دے حضرت جی، سونا مکان بنانا اپنے رہنے کے لیے، لیکن حضرت جی اٹ گارے تے پیسے کبھی نہ ضائع کریے. بلکہ حدیث پاک میں تو لکھا ہوا ہے جب کوئی بندہ اونچا مکان بناتا ہے نا، منزل تے منزل تے منزل، جب کوئی بندہ اونچا مکان بناتا ہے تو حضور نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے ندا کرتا ہے، وہ کہتا ہے او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تے تھلے ہونی ہے، کو تھلے دی تیاری کر، تو تے کی کرنا آ رہا ہے. اس لیے کبھی بکھیڑوں میں نہ پڑنا ہے کوئی بھی. زمین 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 کیڑی زمین نہیں، کوئی بھی نہیں زمین ہے، زمین جدی ہے وہ دی ہے. ہاں کبھی سویم میں ہماری کمائی یہی ہے، ہماری کمائی یہ ہے، ہماری کمائی یہ ہے. اے زمین اتھے بھی نہیں اتھے رہنا، پتہ نہیں کدوں دی اتھے وے تے کدوں تک نہیں اتھے رہنا. ایسا ڈی نہیں ہے، وہم ہی ہے.
اور میں نے بچوں کو بتایا کرتا ہوں، میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا کہ میری کوئی نہیں ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا کہ میری کوئی نہیں ہے. میرے جب تھوڑی سی اردو پڑھنی آ گئی نا 4th 5ویں کلاس میں، جب میں کچھ جوڑ وغیرہ کر کے نام پڑھ لیتا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب وابڈا میں ملازم تھے تو مجبوری تھی باہر گھر پہ پلیٹ لگانا. تو پہلے میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ لگی تھی، میرے ابو جی نے اس کو اتارا نہیں، میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ لگی ہوتی تھی چودھری لمدی نے. پھر ایک وقت آیا کچھ سلسلہ اس طرح کا بنا کہ ابو جی کو وہ پلیٹ اتارنی پڑ گئی، جگہ وہاں ہی رہی، نام بدل گیا. پھر میرے ابو جی کے نام کی پلیٹ لگ گئی حاجی محمد بوٹا، پھر وہ بھی پلیٹ اتر گئی ہے. آج کل میری لگی ہے، سچ دسی ہوئے پکھرا لے ہو، میری سزا لگی رہنی ہے، میری بھی لے جانی ہے، جگہ ایتھے ہی رہنی ہے، نہ پہ بدلنے نہیں. تو پھر میں کدے تو مان کراں کہ میری ہے میری ہے میری ہے. اب کاغذاں چ میری ہے، کاغذاں چ میری ہے، انج میری کوئی نہیں ہے. خالی آیا وہاں، خالی جانا نہیں. صرف اینا فرق ہے آیا ننگا سا جانا ننگا نہیں، اینا فرق پہنا. آیا ننگا سا بالکل، جانا ننگا کوئی نہیں. باقی حضرت سب ایتھے رہ جائے، اسی پتہ نہیں کیڑے بھلکھے. چلو اب آپ یہ نہ کہو مولوی جی اپنے کو بھی لگے ہو تیری نہیں تھے، کوئی دلیل دو، کو حدیث سناؤ. چلو میں آپ کو حدیث بھی سنا دیتا ہوں. تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دور مبارک تھا. زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے نا 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. ہوتی ہے نا لڑائیاں، 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. ایک تو مالک تھا، دوسرے نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری ہے. اب وہ جو علاقے کے بزرگ تھے انہوں نے بٹھایا، کو صلح صفائی کروانی چاہیے، لیکن جو جھوٹا تھا نا وہ بات ہی نہ مانے کسی سے، وہ کہ جی ہے ہی میری ہے، ہے ہی میری ہے. اب محفل اس بات پہ اٹھ گئی کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام میں موجود ہے. اذان سنی